کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک عظیم نبی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، وہ نبی کہ جن کی زندگی آزمائشوں، صبر، عفت اور ہر حال میں اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ پر سے عبارت ہے۔ وہ نبی کے جنہیں اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، وہ نبی کہ جن کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایک آزمائشوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے، وہ نبی کہ جن کے نام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت کو نازل فرمایا، سورہ یوسف۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کے وہ پیارے اور برگزیدہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ حسن بھی اللہ پاک نے کمال کا عطا فرمایا، علم بھی کمال کا عطا فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو کیسی آزمائشوں سے کہ کنویں کی تاریکیوں میں بھی آپ نے وقت گزارا، پھر مصر کی بادشاہت میں بھی آپ نے وقت گزارا۔ اللہ پاک کا ہر حال میں آپ شکر بجا لاتے ہیں، اللہ پاک کی ذات پر ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پاک کی ذات پر ہر صورت میں ہر حال میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے، مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ سب سے پہلے میں مبلغین کو منچ پر آنے کی دعوت دوں گا۔ آج کون کون سے مبلغ ہوں گے، قاری صاحب کون سے ہوں گے، نعت خواں کون سے ہوں گے، انشاءاللہ آپ رہیں گے ساتھ تو انشاءاللہ پروگرام مکمل دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع بھی آئے گا، ملے گا انشاءاللہ، اور دل کو فرحت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ قاری کاشان صاحب انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ قاری صاحب کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی بھائی بھی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو، اور عدنان شیخ اتاری بھی ہوں گے، عدنان بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ دانیال بھائی کی بھی زیارت کریں گے، اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ تشریف رکھیں۔ دانیال بھائی کی بھی آمد ہے جی، مرحبا کہتے ہیں دانیال بھائی کو، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دانیال بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ چلیے جی، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم عدنان شیخ بھائی کی بھی زیارت کریں گے، زیارت تو ہو رہی ہے لیکن کچھ ہی دیر میں آپ منچ پر بھی آپ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم۔
لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو پہلے اس معاملے میں جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا، تو اب اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخرکار دونوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان بے وقوفوں کی جہالت کو بیان کیا گیا اور جو ان کی جہالت ظاہر کی گئی۔ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل اتری ہی ان کے بعد ہے؟ تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے والا شخص بعد والے گروہ میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تم ہی ہو کہ تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظہور اور آپ علیہ السلام کی نعت، نبی کریم علیہ السلام کی صفت کا بیان موجود ہے۔ اس کے باوجود تم نبی کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو کیا جب معلوم باتوں پر تم جھگڑتے ہو تو ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں اس کا علم ہی نہیں۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست ہی نہیں، کیونکہ وہ نہ تو یہودی تھے
نہ عیسائی نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان بندے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک درس کیا ملتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا بزرگوں سے لوگوں کے الزام کو دور کرنا یہ سنت الہیہ ہے، ان کی عظمت کی حمایت کرنا محبوب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان اور دیگر بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضات کو دور فرمایا ہے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں گے، اچھے ماحول کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے ساتھ ایک اور بڑے پیارے مبلغ ہیں ماشاءاللہ، قذافی شاہ صاحب، مرحبا کہتے ہیں قذافی شاہ صاحب کو جی، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا، الحمدللہ، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں ہمارے عدنان شیخ بھائی کی طرف، کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لي خمسة أطفي بها، لي خمسة أطفي بها هر الوباء الغاتمة، هر الوباء الغاتمة، المصطفى فاطمہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جگہ میں ابھی پکار لوں گا، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، وابنہما فاطمہ، صلو علیہ وآلہ، کہیں صلو علیہ وآلہ، بلغ المولا کمالہ،
کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی صلو علیہ وآلہ کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مجھے 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 اپنے رنگ میں رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا میرے مولا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہانگی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہانگی یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں لگے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے آقا رنگ دے مولا رنگ دے مولا رنگ دے آقا رنگ دے مجھے مدنی رنگ میں رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا میرے مولا رنگ دے مولا میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں مولا نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان لگی میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان لگی وہ سخن ہے جس میں سخن لگو وہ سخن ہے جس میں سخن لگو وہ بیان ہے جس کا بیان لگی مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا میرے مولا خدا خدا کہہ کے ہی در نہیں اور کوئی مفر مقر خدا خدا کہہ کے ہی در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے آقا رنگ دے مولا رنگ دے آقا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے مدنی رنگ میں رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا میرے مولا
مولا میرے مولا رنگ دے مولا میرے مولا تیری آنکھیوں کے طویل عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھیوں کے طویل عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے آقا رنگ دے مولا رنگ دے آقا رنگ دے مولا رنگ دے مجھے مدن رنگ میں رنگ دے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا میرے مولا وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے وہی لامکا کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے گئے مکہ وہ نبی ہے جس کے گئے مکہ وہ خدا ہے جس کا مکان ہے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا یا رسول اللہ میرے آقا آگے ایک جان کیا ہے اگر وہ کرو تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا تو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بینے کی جی بھرا تو جہاں سے بینے کی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان ہے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا 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 کروں مدخل تو بالرضا پڑھ اس بلا میں میری بلا کروں مدخل تو بالرضا پڑھ اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارا لگے مولا مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے آقا میرے مولا 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 رنگ دے مولا میرے مولا مولا میرے مولا رنگ دے مولا 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 رنگ دے مولا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاء اللہ الکریم، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی. کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نوازشات کی. کیا بات ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کی. جس پہلو پہ بھی گفتگو کی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل بے مثال نظر آتے ہیں, با کمال نظر آتے ہیں. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کا جو ٹاپک ہے سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام. انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. حصہ دوم ہے. نقیب بھائی کی طرف بڑھیں گے, کچھ مختصر سا تعارف کر کے پھر انشاءاللہ ہم مزید شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اسی طرح دیگر انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے, اولیاء کا صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ذکر ہے, اور آپ کی مبارک سیرت انتہائی خوبصورت سیرت ہے جسے رب نے قرآن میں احسن القصص فرمایا ہے. اور آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آزمائشیں اور پھر آزمائشوں کے بعد آپ بادشاہ مصر بنے ہیں, اور پوری زندگی ایک بہترین انمول خزانہ ہے. آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر دیکھیں اور جس صورت میں آپ کا ذکر ہوا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ سورہ یوسف جس حافظ کو اچھے سے یاد ہوگی تو اس کی منزل کبھی کمزور نہیں ہوگی. واہ واہ کیا بات. یوسف علیہ السلام کا ذکر اس میں ایسا خوبصورت ہے کہ جس یعنی یوسف علیہ السلام کے ذکر کی برکت یہ بھی ہے, برکت یہ بھی ہے کہ جس کو یہ سورہ یوسف اچھے سے یاد ہوگی اس کی منزل کمزور نہیں ہوگی, اسے قرآن بھولے گا نہیں. تو یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی خوبصورت ہے. میں یہاں ایک پوائنٹ عرض کر دوں کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں قید کیا گیا جی, اور آپ 12 سال جیل کے اندر رہے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ پہ صرف الزام لگا تھا. تو جب بادشاہ مصر نے, عزیز مصر نے کہہ دیا کہ آپ بری ہیں, عورتوں کا مکر تھا, آپ باہر تشریف لے آئیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میری پاک دامنی کا اعلان کیا جائے جی, مجھے اس الزام سے بری قرار دیا جائے. اللہ اکبر. یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ یہ ذکر کیا کہ جس جگہ اگر کسی پہ الزام لگے اور وہ بری و ذمہ ہو تو اسے وہاں بالکل معاملہ کلیئر کرنا چاہیے, وہاں اس الزام کو لے کے جانا نہیں چاہیے, ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے اس کے گلے کا توق بن جائے گا جی. آپ نے اس سیرت اپنی سے یہ درس دیا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر پہلے اپنی تمام جو چیزیں ہیں ان کو کلیئر کیا جائے جی, تاکہ وہ کوئی الزام باقی نہ رہے, الزام باقی نہ رہے جی. یہ آپ کی سیرت کا بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے. اچھا, اب یہاں بہت پیارا آپ نے نقیبہ یہ پوائنٹ لیا ہے کہ اگر نارملی بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی انسان ہے نا, تو کسی پر کوئی الزام لگ جاتا ہے, کوئی تہمت لگ جاتی ہے, بعض اوقات کوئی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. تو بڑا پیارا یوسف علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے تو پہلے اسے دور کر لیں. جب تک 100% دور نہ ہو جائے آپ اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹیں. ہوگا کیا اگر آپ بالکل 100% درست ہیں, 100% آپ درست ہیں, لیکن ہوا یہ کہ آپ چلے گئے, اب لوگوں کا ذہن کس کا ذہن آپ درست کرتے پھریں گے. آپ اسی جگہ پر ہیں, اسی مقام پر رہ کر آپ لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرتے ہیں, اپنے اوپر لگنے والا الزام تہمت کو دور کرتے ہیں. تو اللہ پاک کے فضل سے یوں بھی ہوگا کہ انشاءاللہ بہت جلد بری بھی ہو جائیں گے اور لوگوں کے ذہن بھی کلیئر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو یہ بھی تو ایک بڑا معاملہ ہے نقیب بھائی. بسا اوقات بندہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے, یوں بندہ سائڈ پر ہونے کی کوشش کرتا ہے, چلے میری وجہ سے نقصان نہ ہو جائے. ایسی صورت میں کیا کریں؟
اگر تو یہ برداشت کر سکتا ہے بندہ کہ جو زمانے کے تانے ہیں تو یہ تو ایک جگرے کی بات ہے. بقیہ تہمت سے کسی کو بچانا، اپنے آپ کو بھی بچانا مواد تہمت سے، اور کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ حضور ازواج مطہرات کے ساتھ جا رہے ہیں اور اندھیرا ہے، تو آپ کے پاس سے صحابہ گزرے تو آپ نے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں، یہ میری ازواج ہیں، میرے ساتھ جا رہی ہیں. ایسا نہ ہو کہ صحابہ کے یعنی صحابہ کے ذہن میں تو آ ہی نہیں سکتا نا کہ جب حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. حضور کا دین رہتی دنیا تک تھا تو حضور نے اپنی سیرت سے یہ درس دیا ہے کہ یہ معاملہ بھی کرنا ہے، کسی کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا، موضع تہمت سے بھی، تہمت والی جگہ سے بھی بچنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت. لوگ کہتے ہیں میں فیئر ہوں، میں ایسے ہوں، میرا کوئی مسئلہ، میں تھوڑی کچھ کر رہا ہوں. بھائی کوئی بندہ شراب خانے کے باہر کھڑا ملے گا تو پھر دیکھنے والا کیا کہے گا؟ آپ بھلے وہاں تبلیغ دین کے لیے گئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے، اگر آپ دوسرے کے ساتھ دوستی آپ کا ایسا ہے کہ جو معاملہ جس کا خراب ہے اور اس سے آپ کی پہچان بنے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کا بھی کہا، اصلاح کا بھی کہا، اور اپنے آپ کو بھی تہمت سے بچانے کا فرمایا ہے. مکمل ضابطہ حیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی ہمیں اپنی زندگی میں ان پہلوؤں کو شامل کرنا چاہیے. کیا بات ہے، بہت خوب نقیب بھائی، بہت پیارا. مدنی چینل کے ناظرین، یہ پہلو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے لیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پہلو کو لیں اور سمجھیں. سب سے پہلے تو ہم کسی پر تہمت نہ لگائیں. آپ کو پتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، آپ تہمت کسی پر نہ لگائیں. تہمت ہے ہی جھوٹ ہے، اس میں وہ عیب پائے ہی نہیں جاتا اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یعنی ہم خاموش رہیں نا. ہم کیوں لوگوں، اگر کوئی معاملہ کسی کا ہمارے سامنے آ بھی جاتا ہے 100% تحقیق بھی کر لیں، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا، تو اپنے مسلمان کی عزت کا تحفظ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے مسلمان کی عزت کا تحفظ کریں. ہم کیوں اپنے مسلمان کے عیبوں کو اچھالتے پھریں؟ ہم کیوں اپنے مسلمان کی عزتوں کو تار تار کرتے پھریں؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بڑا پیارا ایک اور پہلو یہ کہ اپنے آپ کو اس جگہ سے بھی بچائیں جہاں آپ پر تہمت لگ سکتی ہے. جی ہاں، ایسے دوستوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ابھی اگر کوئی شرابی دوست ہے، کوئی چور ڈاکو آپ کا دوست ہے، تو اب آپ نے ایسے افراد کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی. ایک بندہ بولتا ہی جھوٹ ہے، پتہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ جھوٹا ہے، آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو آپ پر کون سا لیبل لگے گا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے یہ آپ سوچ سکتے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو تو یوں بیان ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں نا شاہ صاحب، اللہ پاک نے انہیں اخلاق کا کمال عطا فرمایا، یعنی وہ اخلاق کے کریمہ کے کمال درجے پر فائز تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ کے چند پہلوؤں پر آپ ارشاد فرمائیں، کچھ بات فرمائیں. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کا حسن اخلاق جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور ایک بات یہ یاد ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی اوصاف انبیاء علیہ السلام کے ہیں، کسی نبی کو کوئی زیادہ نمایاں وصف عطا کیا گیا، کسی کوئی نمایاں وصف عطا کیا گیا. بہرحال کسی کو معجزات عطا فرمائے گئے 2 4 5 6 10، ٹھیک، یوں جتنے بھی معجزات دیے گئے، جتنی بھی صفات عطا فرمائی گئیں، جو حسن جمال ہے یا حسن اخلاق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اوصاف حمیدہ کو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے جو ہے اوصاف سب سے بڑھ کر اعلیٰ ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کو اگر دیکھیں، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں حسن اخلاق کے اندر
عفو درگزر والا معاملہ ہے واہ کہ جس طریقے سے آپ نے عفو درگزر کا معاملہ کیا، شاہ صاحب یہ عفو درگزر تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیں. معاف کر دینا جی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ معاف کر دینا. کچھ جو اگر کسی نے آپ پر زیادتی کر دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دینا، اس کو چھوڑ دینا، یعنی معافی، جی. یہ عفو درگزر کیا یعنی بات. معافی والا معاملہ کر دینا. تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ جو ہے وہ معاف فرمانے والے تھے. واہ واہ اور کیسا حسین آپ کا جو انداز تھا کہ آپ علیہ السلام معاف فرمایا کرتے تھے اپنے بھائیوں کے معاملات کو. اتنے سارے جو ہوئے تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے معاف فرما دیا. پھر آپ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں بادشاہت عطا فرمائی، اتنا ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو نوازا، جی اتنا مال و دولت عطا فرمایا. جی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اتنا مال کی فراوانی عطا فرمائی. اور لیکن آپ کی سیرت کا ایک یہ پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی شکم سیری جسے ہم کہتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا، یعنی آپ نے جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو یعنی بھوکے رہتے تھے، تھوڑا اس حوالے سے زیادہ نہیں کھاتے تھے. تو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور اللہ نے اتنا نوازا ہے، آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں، یعنی کم خوراک ہے آپ کی، کم کھاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے نا وہ بھوک سے کم جو کھانا ہے، جو بھوکا رہنا ہے، فرمایا کہ اس وجہ سے رہتا ہوں، بھوک کی مشقت کو اس وجہ سے میں برداشت کرتا ہوں تاکہ مجھے بھوکوں کا احساس رہے. یعنی کہ میں بھوکا ہوں تو جی. مجھے یہ احساس ہے کہ بھوکوں کی کیفیت کیا ہے، اللہ ان پر کیا گزر رہی ہے. اگر آج دیکھا جائے نا ویلفیئر جو کرنا ہے، یہ جو اناج کو تقسیم کرنا ہے، غلے کو بانٹنا ہے، یہ جتنی بھی ویلفیئر سوسائٹیاں اس طرح سے بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے اوپر جو خرچہ کرتے ہیں، احساس اس چیز کا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب تک بھوکے نہیں رہیں گے، پیاسے نہیں رہیں گے، جب تک کسی نے غریبی دیکھی نہیں ہے، جب تک کسی نے اس مشقت میں وہ پڑا نہیں ہے، اس سے پتہ کیسے چلے گا کہ مشقت اور پریشانی ہوتی کیا ہے. جو سمجھ لیں کہ جب گھر میں ہوتا ہے تو اے سی چل رہا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے تو کار میں بیٹھا ہے تو اے سی چل رہا ہے، آفس میں چلا تو وہاں پہ اے سی چل رہا ہے. گرمی کے موسم کے اندر بھی اس کو تو ٹھنڈک کا ہی احساس ہے، اسے گرمی کا احساس نہیں ہے، اسے نہیں پتا چلا لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، اسے نہیں پتا چلا کہ پنکھا نہیں چلتا تو کیا کیفیت بنتی ہے، کیونکہ گرمی اس نے برداشت نہیں کی ہے. اور اگر وہ گرمی کے اندر جو ہے وہ گرمی برداشت کرتا ہے اور کیا جناب پنکھا نہیں چل رہا، پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ جناب لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، پھر اسے پتا چلے گا کہ مصیبت کیا ہے، پریشانی ان معنوں میں کیا ہے، گرمی کا برداشت کرنا کیا ہے، اس کو پھر پتا چلے گا. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا یہ پہلو تھا کہ آپ اس لیے بھوکا رہ رہے ہیں. فرمایا کہ اس لیے بھوکا رہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ غریبوں کی بھوک مجھے یاد رہے. یہ احساس ہے، اللہ کرے کہ یہ احساس پیدا ہو جائے. آمین آمین. ہم جس وقت اپنے بزرگوں کو پڑھیں گے نا، ہم پڑھیں تو صحیح نا قرآن و حدیث کو، ہمیں یہ قرآن، اللہ پاک کا قرآن بتائے گا، ہمیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت بتائے گی، ہمیں خود پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بتائے گی کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو شاہ صاحب لینا ایسا ہی تو حضور علیہ السلام کی زندگی سے اگر کوئی لینا چاہتا ہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ بھی سیکھے، اور اگر ایک مزدور ہے وہ بھی سیکھے. ہر ایک کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی کے عظیم جو پہلو ہیں وہ موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی جو اقوال ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، ہر ایک کی رہنمائی کرتے ہیں. صرف ہوتا یوں ہے کہ ایک تو ہم پڑھیں اور دوسرا اللہ کرے کہ یہ احساس پیدا ہو. ہم جب دوسروں کا خیال رکھیں گے، اور یہ احساس مدنی چینل کے ناظرین پیدا ہی تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کی محبت کو سینے میں لے کر چلتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام سے
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر مسلمان بے پناہ محبت کرتا ہے. کوئی بھی نبی علیہ السلام ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان نبیوں سے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ کتنا پیارا ایک پہلو ہے کہ آپ بھوک برداشت کر رہے ہیں، کچھ بھوکے رہ رہے ہیں، دوسروں کی بھوک کا احساس کر رہے ہیں. ہم بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں نا کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کا احساس کریں، اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی کریں، اپنے مسلمان بھائی کے دکھ درد میں شریک ہوں. خوشیوں میں تو ساری شریک ہو جاتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا کہ آپ خوشیوں میں شریک نہ ہوں، خوشیوں میں بھی شریک ہوں، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت میں ہے، کوئی دکھ میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو ہم ان کے دکھوں میں، ان کی تکلیفوں میں ضرور شریک ہوں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ افراد نا بڑی تکبرانہ زندگی گزارا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا انداز، لائف سٹائل ہی کچھ اس طرح کا تھا. تو پھر ایک حادثہ ہوا. اچھا، میں ان کو نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ کہ وہ چونکہ مینشن بھی نہیں کیا میں نے، ان کا انداز تکبرانہ کہہ لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دل میں بھی کچھ تکبر تھا، لیکن کروڑوں پتی تھے، اربوں پتی، یوں کہیں کہ اربوں روپیہ تھا ان کا. اور ایک لمحے میں پھر کچھ ایسا ایک واقعہ ہوا کہ وہ روڈ پر آئے. شاہ صاحب یقین کریں، مجھے ایک بھائی نے بتایا، کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے آلو وغیرہ اٹھائے انہوں نے، ٹھئیے سے مانگے، کچھ کیے، اور انہوں نے آلوؤں کو ابال کر تو اپنے جو پیٹ کی وہ جو آگ لگی تھی، بھوک کی جو تپش تھی، بھوک کی جو بھوک ستا رہی تھی، اس کو انہوں نے یوں کور کیا کہ وہ ابلے ہوئے آلو اور جو مانگ کر، وہ جو بڑے نازوں کے ساتھ پلے ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ پاک جس کو چاہتا ہے جو مرضی عطا کرتا ہے. آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں نا، آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہمیں سکھاتی کیا ہے کہ حالات کوئی بھی ہوں، مشکل سے مشکل ترین حالات ہوں، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ نے گناہ کی طرف نہیں جانا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے، ہمیں بتاتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کہ اگر آپ کے پاس کوئی اقتدار ہے، آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، آپ کے پاس کوئی مقام ہے، آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے، تو آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، آپ نے عاجزی کو اپنانا ہے، آپ نے انکساری کو اپنانا ہے، تکبر کو اپنے پاس جگہ نہیں دینی. ہمیں یوسف علیہ السلام کی یہ زندگی جو ہے ہمیں یہ پتہ بتاتی ہے کہ حالات کس طرح بھی ہوں، توجہ اللہ پاک کی طرف. میں چاہوں گا نقیب بھائی اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ ہماری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف رہے. دیکھیں یوسف علیہ السلام کی زندگی تو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، لیکن ہوتا یوں ہی ہے کہ ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی معاملہ ہوتا ہے نقیب بھائی، ہم بھول جاتے ہیں. جیسے غموں میں تو یاد رکھا جاتا ہے، خوشیوں میں اللہ پاک کو بھلا دیا جاتا ہے. شادی بیاہ ہو، کوئی اس طرح کے معاملات ہوں، اولاد مل گئی، تو وہی افراد جب تک وہ پہلے تو دعائیں مانگ مانگ کے، یا اللہ یہ کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے، نوکری لگا دے. نوکری ملی تو پھر سیلیبریٹ کس انداز میں کیا گیا، یا اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے. اولاد ملی تو سیلیبریٹ کس طرح کیا گیا، شادی کے لیے دعائیں کی، شادی کی تو شادی میں جو خرافات ہوئیں. تو یوں لگتا یوں ہے کہ ایک تعداد ہے جو خوشیوں کے مواقع میں اللہ پاک کے فرامین کو، اللہ پاک کی ذات کو بھول جاتی ہے. کیا کہیں گے؟ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صبر کی بنسبت شکر مشکل ہے. اچھا، کہ آزمائشیں آئیں تو بندہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے، بیمار ہوا تو صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ کو سجدے کرے گا، دعائیں کرے گا. لیکن جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر وہ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے. حالانکہ نعمتوں پہ اسے شکر کرنا چاہیے تھا. تو یہاں انہوں نے کہا کہ جب تم دیکھنا چاہو نا کہ تم رب کے فرما بردار ہو یا غدار ہو، تو دو وقت میں دیکھو. ایک، جب تم تنہائی میں ہو تو اس وقت دیکھو کہ تمہارا رب سے معاملہ کیا ہے. دوسرا، جب تمہیں اللہ رزق کی فراوانی دے، رزق حلال کی کثرت ہو جائے، اس وقت دیکھو تم اپنے رب کو بھول تو نہیں گئے. تو یہ پوری گفتگو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بات پہ چلی کہ آپ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے رہا. صحیح. اس کا پس منظر کیا ہے
کہ آپ پچھلی آیات میں آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو کہا کہ مجھے پہلے الزام سے بری کیا جائے پھر میں جیل سے باہر آؤں گا، یہ اس لیے کہ تاکہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے اس کے گھر کی لاج رکھی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. جی یہ سب بریو ذمہ قرار دینے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہیں یہ میں اپنے نفس کو تو وہ آگے نہیں کر رہا کہ اللہ نے مجھے بریو ذمہ کیا ہے، میں نے اپنے نفس کی خواہش کو آگے رکھ دیا. فوراً کیا کہا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. کہا نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس سے اللہ بچا لے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر کسی کو، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو شہرت دی، کسی کو منصب دیا، کسی کو سمجھدار بنایا، کسی کو عقل دی، کسی کو خوبصورت جوانی دی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا. اب وہ ان نعمتوں کو اپنی محنت سمجھ لے، اپنا کمال سمجھتے ہوئے وہ کہے کہ بھائی میں نے بڑی محنت کی تھی، میں بڑا سمجھدار تھا اس لیے ایسے ہو گیا ہے. قرآن پاک کے دوسرے مقام کو دیکھیں، سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ کہ مجھ میں بڑا کمال ہے، تم اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ. ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے. اب کسی کے پاس دولت ہے اور وہ یہ کہتا پھرے کہ یہ مسجد میں نے بنائی ہے، میں بڑا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، دسترخوان بچھاتا ہوں، لوگوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہوں، اہل خیر کو یہ بتانے کی حاجت نہیں پڑتی کہ ہم بڑے خیر خواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے بدلہ لوگوں سے تھوڑی لینا ہوتا ہے، انہوں نے بدلہ رب سے لینا ہوتا ہے. اب کوئی بندہ سمجھداری پہ اترائے. ایک مرتبہ خبر چھپی کہ ایک جگہ ایک فقیر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ نوجوان بڑی سی گاڑی میں آئے اور ان کو اٹھا کے گاڑی میں بٹھانے لگے. جب بٹھانے لگے تو لوگوں نے دیکھا، بابا جی بھی شور کرنے لگے، لوگوں نے فوراً پولیس کو کال کی، پولیس وہاں پہنچی اور آ کے کہا کہ تم ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو، تم اتنے امیر کبیر لوگ ہو، اتنی اچھی گاڑی میں آئے ہو. پہلے تو وہ بتا نہیں رہے تھے، پھر جب بتانے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہمارے والد ہیں. اللہ، یہ بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے، لیکن یہ جب اس طرح بڑھاپا آیا اور ان کی سمجھ یہ ختم ہو گئی، اب یہ جب موقع ملتا ہے گھر سے تو یہ باہر آ کے مانگتے ہیں لوگوں سے. جس سمجھداری پہ بندہ اتنا اقرار ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، وہ رب بڑا ہی بے نیاز ہے. وہ یہ چند لمحوں میں، اب جوانی پہ کوئی اترائے تو کچھ دنوں کی بیماری ہوتی ہے، جوانی ساری وہ نچوڑ دیتی ہے، بندہ پہچانا ہی نہیں جا رہا ہوتا. ایسا ہی ہے بھائی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، بڑے بڑے طاقتور گھر میں موجود ہیں، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اٹھ کے پانی بھی نہیں پی سکتے. کس چیز پہ اترار ہے، کس چیز کو اپنی خود پسندی اور نمود و نمائش کر رہا ہے؟ یہ سب رب کی طرف سے. اور لوگ بڑے بڑے خاندانوں پہ اتراتے ہیں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس پہ اترایا جاتا ہے. اب دیکھیں اس بات پہ کہ فلاں کا بیٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، آپس میں ان دو بندوں کی بات ہوئی نا تو اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، کرتے کرتے 9 پشتیں گنتی کرا دی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی نے بتا دیں اس کی 9 کی 9 پشتیں جہنم میں ہیں، 10واں یہ بھی جہنم میں جائے گا. اب والد فاسق ہے، دادا فاسق فاجر ہے، کافر ہے، کیا ان کی کس طرح مال کمایا ہے، اس بات پہ فخر کرنا کہ ہم ان کی اولاد ہیں. تو یہ معاملہ نہیں، بلکہ امام غزالی نے لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ گناہ گار کون ہوتا ہے. صحیح. تو آپ نے کچھ توقف کیا، پھر فرمایا جو اپنے آپ کو نیک سمجھے وہی گناہ گار ہوتا ہے. جو بھی نعمتیں، جو بھی اللہ نے دیا ہے، یہ سب کا سب رب کی طرف بندہ کہے کہ یہ رب نے دیا ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہی اصل پوائنٹ ہے. اللہ ما رحم ربی، جسے رب جس پہ رحم کر دے، جسے دے دے. تم فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ رب جانتا ہے.
کون کتنا پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، کیا ہے، تو وہ رب کی تقسیم ہے، اپنے رب کی جو تقسیم ہے اس پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور گناہوں کو یہ اپنے جو برائیاں آتی ہیں اس کا سبب جاننا چاہیے، اچھائیوں کو رب کی طرف سے جاننا چاہیے کہ یہ رب کا محض فضل ہے جو رب نے مجھے عطا فرمایا۔ کمال گفتگو۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے بنانے دے بنا یا رب، بنا دے بنانے دے بنا آمین آمین۔ اچھا باپو، بات حضرت یوسف علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری سے چلی تھی، تو من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ نقیب بھائی نے بھی اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے ماشاءاللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب ہم سفر دیکھیں نا، تو جب عاجزی اور انکساری بندہ کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، لوگوں نے نکالا اور مصر کے بازاروں میں بھیج دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کے مرتبے فائز فرمایا، پھر بادشاہت کے مرتبے فائز فرمایا، تو جب قحط سالی کا زمانہ آیا مصریوں پر، تو پہلے سال جو ہے وہ مصریوں نے، آپ نے چونکہ بہت سارا غلہ ذخیرہ جمع کر رکھا تھا، تو جب پہلا سال آیا قحط کا، تو لوگوں نے جو ہے اپنے جو نقدی تھی، جو پیسے تھے، ان سے غلہ خریدا۔ اچھا جب وہ ختم ہو گیا، دوسرا سال آیا قحط کا، تو پھر جو ہے نا لوگوں نے اپنے ہیرے جواہرات جو سونا وغیرہ تھے تو وہ جو ہے فروخت کر دیے، اس کے بدلے جو ہے وہ غلہ خریدا۔ لیکن ایک سال ایسا آیا کہ لوگوں نے پھر اپنے آپ کو ہی بیچ دیا، یعنی کہ جو مرد تھے وہ غلام بن گئے، جو عورتیں تھیں وہ کنیزیں بن گئی۔ یعنی عاجزی اور انکساری کا ایسا بدلہ عطا ہوا کہ جن کو غلام بنا کر مصر لایا گیا تھا، پھر سارا مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام ہو گیا۔ دودھ پیتے بچے بھی یوسف علیہ السلام کے غلام تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ کوئی میرے یوسف کو جو ہے وہ مصر کا غلام نہ سمجھے، یعنی پورا مصر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہ تمام کی تمام نعیمی نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے ہر تان کو دور کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بازار مصر میں بکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگ، ان کے اناج، وہ سب کچھ، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچے بھی یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں میں بکے، پھر آپ کے غلام بنے۔ اللہ نے آپ سے غلامی کے داغ کو اس طرح دھو دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہم السلام کی حفاظت اللہ خود کس انداز میں فرماتا ہے کہ جب کوئی تان کرنے والا تان کرتا ہے تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے، یا اللہ پاک ایسے اسباب اور ایسا ماحول اللہ پاک بنا دیتا ہے کہ ان سے اس تان کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی
عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے۔ مرحبا شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ کیسی رہی آپ کی ویکیشن؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ کی مہک دل کے پہنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ جزاک اللہ جی، اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں خیر و عافیت سے ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ کرے سب کو اللہ پاک حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں دیدی خان سے بات کر رہا ہوں، مجھے حسبی ربی جل اللہ سنا دے۔ سلمان بھائی کی بیٹے جیسی آواز نہیں ہے ان کی؟ نقی بھائی رمضان جیسی آواز ہے نا، مجھے یوں لگا کہ شاید رمضان کال کر رہے ہیں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے جی، بہت شکریہ پیارے بچے آپ کا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ مجھے نعت سنواؤ۔ فاصلوں کو تکلف ہے مگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، عدنان بھائی آپ نے یہ کلام لینا جی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ کمر سمان اتاری پیڑا ہٹو بس سرچ کر رہا ہوں۔ عدنان بھائی کی مرگاہ مرضی ہے، یہ کلام سنا دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگر سے ہوں۔ شاہ صاحب آپ سب کیسے ہیں؟ شاہ صاحب میرے نعت خان اسلامی بھائی سے میری یہ عرض گزار ہے، میرے کو یہ سنا دیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ سنا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین و ایاکا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی، اللہ رسول کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں خیر و عافیت سے ہوں۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد نتاری ہے، میں جاپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے غلط فاصلو تو تکلف ہم سے عدل۔ کیا بات ہے جی، آپ کی پیارے پیارے بچے بڑے پیارے انداز میں کلام کی فرمائش کر رہے ہیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ میسج بھی ہیں۔ ثاقب شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، میرا نام عامر جاوید ہے، میرا بیٹا بول سن نہیں سکتا، اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کا صدقہ اللہ پاک آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے، آپ کے بچے کی اس آزمائش کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ عبد الرحمن بھائی ہیں جی، خیبر پختونخوا ڈیرہ اسماعیل خان سے، کہہ رہے ہیں جی کل آنکھ صلی اللہ کہتے پروگرام بہت خوبصورت ہے، اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا جی، کیسے ہیں سید صاحب؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی، کہہ رہے ہیں آج میرا میسیج لازمی پڑھ لیجئے گا، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا دیکھ کر ٹھیک ہے جی، مسکرانا ضرور، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جی۔ شکریہ آپ کا، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، سب کو اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ اور بھی میسج ہیں، کمنٹس ہیں جن کے لے سکوں، چونکہ ٹائم بہت سارا ہو چکا ہے۔ عدنان بھائی بھی مائک تھامے تیار بیٹھے ہیں کہ کب ہماری طرف سے اشارہ اور عدنان بھائی کلام سنائیں۔ آئیے عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا۔ عمر بچی ہے میری کہاں، عمر بچی ہے میری کہاں، مر ہی نہ جاؤں میں مولا یہاں، کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا، مولا کعبہ دکھا دے مولا،
مولا کعبہ دکھا دے مولا کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم رو مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم رو برستی رحمت کی بارش جہاں دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا مولا کعبہ دکھا دے مولا کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو کئی لوگ جاتے ہیں ایسے حرم کو کہ جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو جیسے حرم ہو قدم دو قدم کو بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا بڑا خوب ان کا مقدر ہے مولا کہ اوقات ویسی ہے میری کہاں کعبہ دکھا دے مولا مولا 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 کعبہ دکھا دے مولا سب کو کعبہ دکھا دے مولا حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ مدینہ پھر دکھا دکھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ میں زمزم کا جاب ہو رخ سوئے کعبہ میں زمزم کا جاب ہو رخ سوئے کعبہ میں زمزم کا جام ہو پی کر کرو تجھ سے دعا کرو تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ میٹھا مدینہ پھر دکھا میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ ان کی مہکن دل کے مجھے کھلا دیے ان کی مہکن دل کے مجھے کھلا دیے جس راہ
گئے پوچھے بسا دیے پوچھے بسا دیے میرے کریم سے گئے قطرہ اسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی سے مانگا دریا دیے دور دور بہا دیے یا بہا دیے دور دور بہا دیے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ پر بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں تو پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکرانا میرا ہو میرے کریم سے گئے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے دور دور بہا دیے ہیں واللہ 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 یا بہا دیے ہیں دور دور بہا دیے ہیں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام میرا گدا میرا منگتا میرا غلام خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے کہیں کہ واپس میرا غلام مجھے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا میں اس یقین سے آیا ان کے روضے سے میں اس یقین سے آیا کے روضے سے
کہے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہے کہ واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دعا رب کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پلسب میں جس نے خود پار لگانا ہے، سہارا وہ بابا ہے، سہارا وہ بابا ہے، حسنین کے نانا حسنین کے نانا ہے، سہارا وہ بابا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا سیرت حضرت یوسف علیہ السلام حصہ دوم یہ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران سلسلہ اگر کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، مصطفیٰ جان رحمت پینا کو سلام، شمع برز میں ہدایت پینا کو سلام، جی سہانی کھڑی چمچا ہے پاکا چاند، اس دن روز ساعت پیلا کو سلام، یا رسول اللہ سلام علیہ، یا حبیب اللہ سلام علیہ، غوث آدم امام توقع بنوں کا، جلوہ شان قدرت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عارضہ، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام،
یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام کھلے آنکھ